غلطی کیسی ہوتی ہے؟ روانگی میں کمی آتی ہے، تسلسل میں آپ کے کمی آ جاتی ہے، لہجہ نہیں بن پاتا ہے، بڑی آیتوں میں آپ اٹک جاتے ہیں، بڑی آیتوں میں آپ کے حروف یعنی جن کو موٹا پڑھنا ہے وہ باریک ہو جاتے ہیں، جن کو باریک پڑھنا ہے ان کو کبھی کبھی آپ موٹا ادا کر دیتے ہیں۔ غنہ کہاں کرنا ہے، کس حرف کو کہاں کھینچنا ہے، کہاں ڈاؤن کرنا ہے، ان سبھی چیزوں میں، سبھی رولز میں ہم سے ہر جگہ نہیں لیکن غلطیاں ہوتی ہیں، اور ان غلطیوں کو آپ سدھارنے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ غلطی کیا ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے بھائیوں کو قرآن پاک پڑھنے میں کافی پریشانی اور دقت کا سامنا ہوتا ہے، اور عام طور پر جو سوال گھوم کر آتا ہے وہ یہ کہ ہم نے سبق کو پڑھا، اچھے سے یاد کیا، پھر اگلا سبق پڑھا، پھر اس سے اگلا سبق پڑھا، یعنی ہم نے حروف کو مکمل کیا، مخرج بھی ہم نے اچھے سے ادا کرنے کی کوشش کی، اور جب سبق ہمارا مکمل ہوا تو ہماری آواز صحیح انداز میں نکل رہی تھی۔ پھر ہم نے حروف کی شکلوں کا جو ہوم ورک ہے وہ بھی اچھے انداز میں کیا، حروف کو بھی ہم پوری شکلوں کے ساتھ میں پہچاننے والے بن گئے۔ ہم نے زبر کو پڑھا، زیر کو پڑھا، پیش کو پڑھا، اور اس سیریز کے سارے سبق پڑھے ہم نے۔ پھر ہم نے حروف مدہ یعنی کہاں کھینچا جاتا ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، مد کے سبق، اور اس سیریز کے بھی ہم نے مکمل سبق پڑھے۔ ہم نے 17 اسٹیئرز کو کمپلیٹ سمجھ لیا۔ لیکن اب جب ہم سورتوں میں آ گئے ہیں تو سورتوں میں ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، اور میں عام طور پر اسٹوڈنٹ کو اس بات کا جواب یہی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اسی ترتیب سے سبق پڑھے ہیں، جو ترتیب ہے آپ نے کہیں پر بھی مسٹیک نہیں کی ہے، غلطی نہیں کی ہے، لیکن ایک چیز آپ سے چھوٹ گئی ہے، اور اس چیز کے چھوٹنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آگے آتے ہیں سورتوں میں تو سورتوں میں آپ سے غلطی ہوتی ہے۔ غلطی کیسی ہوتی ہے؟ روانگی میں کمی آتی ہے، تسلسل میں آپ کے کمی آ جاتی ہے، لہجہ نہیں بن پاتا ہے، بڑی آیتوں میں آپ اٹک جاتے ہیں، بڑی آیتوں میں آپ کے حروف یعنی جن کو موٹا پڑھنا ہے وہ باریک ہو جاتے ہیں، جن کو باریک پڑھنا ہے ان کو کبھی کبھی آپ موٹا ادا کر دیتے ہیں۔ غنہ کہاں کرنا ہے، کس حرف کو کہاں کھینچنا ہے، کہاں ڈاؤن کرنا ہے، ان سبھی چیزوں میں، سبھی رولز میں ہم سے ہر جگہ نہیں لیکن غلطیاں ہوتی ہیں، اور ان غلطیوں کو آپ سدھارنے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ غلطی کیا ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں۔ یہ جو غلطیاں آ رہی ہیں آپ کی برابر آئیں گی، بڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کو، لیکن اگر آپ ایک کام کو سدھار لیں، جو ابھی پڑھنا شروع کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے اگر آپ اس کو سن رہے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے کہ آپ جب ایک سبق کو پڑھیں، دوسرے سبق کو، تیسرے سبق کو، جب تیسرے سبق کو آپ نے 4-5 مرتبہ یاد کیا اچھے سے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ دوسرے اور پہلے سبق کو کی ایک ایک بار پڑھ لیں، دوسرے اور پہلے سبق کو آپ ایک ایک بار دہرا لیں، ریپیٹ کر لیں۔ ایسے ہی جب آپ کے ایک سیریز کے 9 سبق مکمل ہو گئے تو آپ نے پیچھے کے سبق کو ہر دن، اگر آپ کو ٹائم مل رہا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر دوسرے تیسرے دن بھی اگر آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ جب آپ آگے بڑی صورتوں کو پڑھیں گے، بڑی آیتوں کو پڑھیں گے، آپ کی روانگی میں کمی نہیں آئے گی، آپ کے لہجے میں کمی نہیں آئے گی، آپ حروف کو اچھے انداز میں ادا کریں گے، قلقلہ کو، حروف مستعلیہ کو، غنہ جہاں کرنا ہے، مد جہاں کرنا ہے، حروف مدہ کی ادائیگی میں، اور جن کو نہیں کھینچنا ہے زبر، زیر، پیش وغیرہ کو، تو آپ وہاں نہیں کھینچیں گے، یہ غلطیاں آپ پہ نہیں آئیں گی، اور زیادہ تر آپ لوگوں کو یہی غلطیاں آتی ہیں۔ اس کے لیے سب سے اچھا جو طریقہ، جو میتھڈ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سبق کو جو ایک ترتیب سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اس ترتیب میں آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ پیچھے جب مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں تو مائنڈ میں تو آپ کو چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، لیکن زبان پر آپ کی وہ روانگی نہیں چڑھ پاتی ہے، زبان کو یاد نہیں ہیں چیزیں، زبان کو الگ سے یاد کرانی پڑتی ہیں۔ میں کئی مرتبہ اس چیز کی مثال بھی دیتا ہوں کہ ایک بائک ہے، مائنڈ کو، ہمارے دماغ کو بائک ایک ہی دفعہ میں یاد ہو گئی کہ یہ بائک ہے، اس کا ایکسیلیٹر کہاں ہے، بریک کہاں ہے، یہ اس کو پکڑنے کا ہینڈل ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو 5 منٹ میں ہی سمجھ میں آ گئی، لیکن کیا آپ بائک چلا پاتے ہیں؟ نہیں۔
کیوں؟ کیونکہ آپ کے ہاتھ کی عادت نہیں ہے ابھی کہ کہاں بریک لگانا ہے، کہاں ایکسیلیٹر کو تیز کرنا ہے، پیر کی آپ کی عادت نہیں ہے کہ کہاں بریک دبانا ہے۔ لیکن جب آپ دھیرے دھیرے چلاتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی پیر کی عادت بن جاتی ہے، آپ کی آنکھ کی عادت بن جاتی ہے آرڈر دینے کی، آپ کا ہاتھ اپنے آپ بریک، ایکسیلیٹر، ان تمام چیزوں کو گیئر کہاں چینج کرنا ہے یہ آپ کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہم اس عادت میں کمی کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس سبق کو پڑھا، آگے بڑھ گئے، سبق پڑھا، آگے بڑھ گئے، سبق پڑھا، آگے بڑھ گئے۔ نہیں، ہمیں پیچھے مڑ کر دیکھنا ہے، ہماری پریکٹس نہیں ہوئی ہے، ہماری مشق نہیں ہوئی ہے۔ ان سب چیزوں کو اگر آپ نے دھیان میں رکھا تو آپ کی آنکھوں کی، آپ کی زبان کی ایسی مشق ہو جائے گی کہ آپ حرف جیسے آپ کو نظر آیا فوراً آپ اس کو اچھے انداز میں ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں وہ کیسے اس ترتیب کے ساتھ میں آگے بڑھے ہیں؟ تو اب بچوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے، نوجوانوں کا معاملہ، بزرگوں کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے اس معاملے میں۔ اور پھر آپ کی فیلڈ کیا ہے؟ پڑھائی سے آپ جڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے لیے طریقہ الگ ہے، اگر آپ کام کاج سے جڑے ہوئے ہیں تو اس کا طریقہ الگ ہے، پہلے سے آپ پڑھے ہوئے ہیں تو اس کا تھوڑا سا طریقہ الگ ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے 50-60 سبق پڑھ لیے ہیں، آپ بڑی آیتوں میں، سورتوں میں آپ پڑھنے والے ہو گئے ہیں، اور وہاں آپ کی تسلسل میں، روانگی میں کمی آ رہی ہے، تو پھر اذان گرو کا جو ہیلپ لائن نمبر ہے آپ کے پاس، اس پر آپ اپنی جو بھی آپ کو پرابلم ہے، جو دقت آپ فیس کر رہے ہیں، اس کو آپ شیئر کریں۔ اذان گرو کی استاذ ٹیم، ٹیچرز ٹیم انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین سجیشن، بہترین مشورہ دے گی کہ آپ کو کس طریقے سے اپنی اس دقت کو، اپنی اس پرابلم کو، جو روانگی کی کمی ہے اور حروف مدہ کی جگہ آپ نہیں کھینچتے ہیں، غنے کی جگہ آپ کی غلطی ہو رہی ہے کہ آپ غنہ نہیں کرتے ہیں، حروف مدہ کے علاوہ جو موٹے حروف ہیں ان کو آپ باریک پڑ جاتے ہیں، ایسی جو غلطیاں ان کو آپ کیسے درست کریں گے آگے چلتے ہوئے، یہ آپ اذان گرو ہیلپ لائن نمبر پر واٹس ایپ پر میسیج کریں، آپ کال نہ کریں، واٹس ایپ پر میسیج کریں، اور انشاءاللہ وقت رہتے، فرصت ملتے ہی اذان گرو کی ٹیم انشاءاللہ آپ کو اس کا بہترین حل اور بہترین مشورہ دے گی، اور آپ آسانی کے ساتھ میں اپنے قرآن پاک کی تلاوت کو بہتر روانگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، لب و لہجے کے ساتھ میں، حروف مدہ کی ادائیگی کے ساتھ، غنے کی ادائیگی کے ساتھ، کہاں حرف کو موٹا کرنا ہے، کہاں باریک کرنا ہے، اس کی ادائیگی کے ساتھ آپ بہترین انداز میں پڑھنے والے ہوں گے، اور اچھی انداز میں مشق کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔